الرحمن الرحیم، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، جو بھی عملیات میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تمام پابندیوں کو آپ کو اپنانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں وقتاً فوقتاً، اور شریعت کے جو مطلب کہ شرائط جو ان سے ہوتے ہیں اس کے اندر رہ کر بھی آپ کو عمل بتایا جاتا ہے، وہ بھی آخر میں آپ کے ساتھ تمام چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، ان کو سننا آپ پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، پابندی آئین جو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ کیا چیز ہے۔ روح کی عظمت کا راز اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہم اللہ تعالیٰ کی خواہش میں ڈھل جائیں، عبادت، پاکیزگی، تقوی کو اپنا شعور بنا لیں، کینہ، عداوت، حرص اور جو لالچ، ظلم، زیادتی اور دیگر جذبات سفلی کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ خدا کے بتائے ہوئے یعنی اللہ پاک کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا نام عبادت ہے۔ غذا کے بغیر جسم خاکی مرجھا جاتا تھا۔ جیسے آپ اب کھانا پینا آپ چھوڑ دو، پانی پینا چھوڑ دو، کوئی چیز کھانا آپ چھوڑ دو، آپ کو خود بخود اپنے جسم میں کمزوری اور مطلب کہ محسوس ہوگی۔ جیسے آپ گر رہے ہو، آپ کی آنکھیں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، آپ کے جسم سن ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نیک اطاعت کے بغیر جس میں لطیف ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے، قرآن پاک نہیں پڑھو گے، یا روحانیت پھر کیسے اجاگر ہوگی؟ آپ دھڑلے سے میں نے آپ کو علم بتا دیا، آپ نے کرنا شروع کر دیا، آپ نے کبھی نماز پڑھی نہ ہو، ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ کو میں اس لیے بتاتی رہتی ہوں کہ آپ کو سمجھاتی بھی تو اس لیے ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کیا لگتا ہے آپ نے کبھی نماز قرآن پاک پڑھا نہ ہو، عمل دیکھا ہے، بتایا، آپ نے سٹارٹ کر لیا، اس کے لیے آپ نے نماز پڑھی، اس کے لیے آپ نے، ایسے نہیں ہوتا۔ کم از کم 40 دن تک تو نماز قائم کرو، کسی امام مسجد کے پیچھے جا کے نماز 40 دن پڑھو۔ میں پھر کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کیسے نماز چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے نماز کو قائم کرنا ہو، 40 دن جا کے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھو، امام مسجد کے، تو میں کہتی ہوں پھر آپ سے نماز کبھی چھوٹ ہی نہیں پائے گی۔ جب چھوٹے گی نا، آپ کے دل کو ایسے جیسے کوئی تھپڑ مارتا ہے، آپ کو جیسے کوئی تکلیف، اذیت، کوئی ایذا دیتا ہے، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو عبادت، غذا بغیر جسم جو سا ہے مرجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی عبادت نہیں کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے، ذکر و ذکرات نہیں کرتے، ہمارا جسم ختم، ہماری روح ختم ہو جاتی ہے، جسم خاکی یعنی روح کا تعلق ہم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو نیک جو اطاعت کے بغیر جو سا ہے، اس طرح تو کوئی روحانی یعنی نیک طریقوں کار کے علاوہ تو روحانیت ظاہر بھی نہیں ہوتی۔ فرائض اور واجبات تو بہت ضروری چیز ہے، یعنی پاک صاف رہنا اور بہت سے ایسے جو فرائض ہوتے ہیں ان کو انجام دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ڈھل جانے کا نام اطاعت تھا۔ اور ٹھیک ہے، ہر سنت و جو مستحب کی پابندی کرنا، فعل و قول یا احوال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا اہم جز اپنانا اور ان کو قرار دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، صحیح پابندیاں انہوں نے کی۔ تو آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ ایک سنت کو پورا کریں گے، پھر دوسری سنت خود بخود آپ کے دل میں آئے گی، آپ اس کو پورا کریں گے، آہستہ آہستہ تمام سنتوں پر آپ قدم رکھنا شروع کر دیں گے۔ میں نے بہت سے جو بچے ہیں ان کو دیکھا ہے، بہت سی جو سی مائیں میرے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہمارے بچے موبائلوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا شیطان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، موبائلوں کو اب کھانا بھی کھا رہا تھا، ایک آدمی موبائل ہوتا ہے، ایک آدمی نوالا ہوتا ہے، اس کی برکت کیا رہے گی؟ اس کا احترام۔ کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ ہاتھ نہیں دھوتے ہو، کھانا کھانے کے بعد آپ ہاتھ نہیں دھوتے ہو، تو آپ کے گھر رزق کیسے آئے گا؟ دولت، پیسہ، یہ جب سب چیزیں احترام کرنے سے آتا ہے۔ آپ جب برتن دھوتے ہو، کوئی سالن کوئی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کوئی روٹی کا ٹکڑا تک ہوتا ہے، آپ اس کو اٹھانا یا اس کو کوڑے میں پھینک دیتے ہیں جاہلوں کی طرح، تو یا پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، سنک میں ضائع کر دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ رزق کی کمی پھر کیسے جو آپ ختم کر سکتے ہو؟ آپ کو جب میرے پاس بہت سے تب لوگ آتے ہیں جب ان کا رزق ختم ہو جاتا ہے یا پھر ان کے پریشانی آپ پکڑ لیتی ہیں، تب وہ آ کے تو رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، آج کا عمل جو ہے آپ کے ساتھ شروع باتیں بہت زیادہ میں نے آپ کو سمجھانے کی بھی کرتی ہوں، اگر آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے، یا باطینو کا عمل ہے، یا باطینو، ٹھیک ہے، یا باطینو یا باطینو یا باطینو،
ٹھیک ہے، اس کا آج عمل میں آپ کو بتاؤں گی. آپ نے اس کی بھی جیسے میں نے یا خبیروں کا کہا تھا نا، آپ نے 1.25 لاکھ یا 1,50,000 مرتبہ اس عمل کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. تو اسی طرح آپ نے جو بات دینوں ہے اس عمل کی بھی زکوٰۃ آپ ادا کرو گے مکمل، جس طرح جیسے میں سمجھاتی ہوں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ اس عمل کی ادا زکوٰۃ کرو گے. کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو میں بچوں کو مدرسے میں بھی بتاتی ہوں تاکہ بچے مدرسے میں بھی یہ کر سکتے ہیں. ایک بھائی تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا ہم مسجد میں یہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، یہ آپ مسجد میں بھی آپ عمل تمام یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا باطنوں کا یہ جو عمل ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہو. طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ 7 دن میں یا 3 دن میں یا 11 دن میں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی جو وہ میعاد ہے وہ آپ پوری کریں گے. اس کو کنورٹ کر لیجئے گا کتنے حصوں میں آپ کر سکتے ہو آسانی. تو تہجد کے وقت یا پھر فجر کے وقت یا پھر جو بھی آپ فجر، تہجد اور عشاء کے وقت کا آپ ٹائم جو ہے منتخب کریں گے. 9 چندی جمعرات کو یہ عمل کریں گے. بے شک آپ حصار کرنا چاہتے ہیں حصار قائم کریں. ٹھیک ہے، تو بہت پیارا عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے گا. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. کم از کم اگر آپ روحانیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو روزے بھی رکھنا آپ کے اوپر بہت اچھا اگر آپ روزے رکھتے ہو. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اگر میری باتیں پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اجازت دیں، اللہ حافظ.